اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ احکام حج کے عنوان سے پروگرام لے کر محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور گزشتہ پروگراموں میں ہم نے حج کے ابتدائی مسائل کو عرض کیا تھا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حج خانہ کعبہ سے 48 میل باہر سے جو حاجی جاتے ہیں ان کے حج کو حج تمتع کہتے ہیں، اور حج تمتع کے دو حصے ہیں، ایک عمرہ تمتع اور ایک حج تمتع۔ ایام حج قریب، لوگ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کچھ ابتدائی سی باتیں ہم نے عرض کی تھی، دوبارہ رویان کے طور پہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ جتنے بھی صاحبان حج پہ جا رہے ہیں وہ کچھ کام حج کے جانے سے پہلے کریں۔ 2 رکعت نماز حصہ ہے حج کا۔ ارکان واجبہ میں سے طواف جب کیا جاتا ہے تو 2 رکعت نماز طواف واجب ہے، لہٰذا وہ صاحبان جو حج پہ جا رہے ہیں، ویسے تو ہر شخص کو، مسلمان کو نماز آنی چاہیے، لیکن چونکہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو پوری طرح سے صحیح طور پہ بجا لانے کے لیے آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جس طرح نماز فجر پڑھی جاتی ہے اسی طرح 2 رکعت نماز حصہ ہے، لہٰذا نماز کو اچھی طرح سے یاد کر کے جائیے، ویسے بھی یاد ہونی چاہیے اور حج کے لیے تو خصوصی طور پہ یاد ہونی چاہیے۔ احرام جب باندھا جاتا ہے تو نیت کرنے کے بعد تلبیہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز میں بندہ تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے۔ تلبیہ کہہ کے گویا وہ نماز میں، جس طرح نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہہ کے شامل ہو جاتا ہے، تلبیہ کہہ کے گویا حج میں شامل ہو گیا، اور اس پہ کچھ احکامات جو ہیں وہ نافذ ہو گئے۔ لہٰذا تلبیہ جو ہے اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے، چاہے مختصر ہی یاد کیا جائے۔ اگرچہ علماء ساتھ میں ہوتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ دہراتے ہیں، ہم بھی جو ہمارے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کی خدمت میں ہم بھی موجود ہوں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تلبیہ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ ابتدائی طور پہ اس بات کو بھی عرض کیا جا چکا کہ چونکہ ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، اعمال درست نہیں جب تک تقلید نہ کی جائے، لہٰذا وہ حاجی صاحبان کے جو حج پہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے جو جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نیت کر لیں کہ وہ کس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے تقلید کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ابھی تک تقلید کی تو تقلید کسی مجتہد کی ضرور کر لیجئے گا۔ حضرت آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ حافظ بشیر صاحب، یہ بڑے بڑے نام، اور ان کے علاوہ بھی مجتہدین موجود ہیں۔ کسی ایک کا ذہن میں رکھ لیجئے اور پھر سارے اعمال انہی کے فتوے کے مطابق بجا لائیے۔ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز اور اہم چیز جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ چونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے واجب کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مشکل عبادت ہے، اور اس مشکل عبادت کو پوری توجہ اور پورے ارکان اور پورے واجبات جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بجا لانا چاہیے۔ ایک چیز جو عام ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحبان جو حج پہ جانے سے پہلے عادی ہیں خمس دینے کے اور وہ خمس دیتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو اپنے مال کا خمس تاریخ پہ ہی نکالنا ہے، حج کے پیسوں کا خمس دینا ان کے لیے ظاہر ہے کہ ضروری نہیں، چونکہ ان کا مال ہی مخمس ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک خمس نہیں دیا اور حج پہ جا رہے ہیں، انہیں چاہیے، ویسے تو سارے مال کا وہ خمس نکالیں، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے مال کا اس وقت وہ خمس نہیں بھی نکال رہے تو کم از کم
حج کا خمس انہیں ضرور نکالنا چاہیے تاکہ ان کا حج درست ہو سکے۔ لہٰذا خمس نکالنا بھی حج کے جانے سے پہلے آپ کے لیے ضروری و لازم ہے۔ حج کا پہلا حصہ عمرہ تمتع ہے، اور اس بات کو ہم نے عرض کیا کہ عمرہ تمتع جو ہے اس کے 5 رکن ہے، اگرچہ ہم اس کو بیان کر چکے لیکن دوبارہ عرض کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا احرام ہے۔ احرام میقات سے باندھا جاتا ہے، اور میقات 5 ہیں۔ عموماً مسجد شجرہ، جو مدینے سے جاتے ہیں وہ مسجد شجرہ سے احرام باندھتے ہیں، اور جو جدہ سے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ میقات پہ جائیں وہ عموماً جوفہ سے میقات جو ہے وہ ان کے لیے جوفہ میقات ہے، اور جوفہ سے جا کے وہ احرام باندھتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جس کے قریب ترین جگہ جو ہے وہ غدیر ہے۔ جب آپ احرام باندھیں گے تو علماء ساتھ میں موجود ہوں گے، وہ وضاحت کریں گے۔ 2 رکعت نماز کم از کم پڑھ کے احرام کی نیت کرنی چاہیے۔ مردوں کے لیے احرام 2 چادریں ہیں، اور عورتوں کے لیے ان کا اپنا ہی لباس احرام ہے۔ صرف یہ مہربانی فرمائیں کہ چادر جو ہے وہ سفید کلر کی جو ہے وہ لے لیں، اس لیے کہ مستحب ہے کہ وہ سارے جسم کو ڈھانپیں، اور وہ چادر اگر سفید رنگ کی ہوئی تو زیادہ بہتر ہے۔ مرد جو ہیں وہ 2 چادریں ہوتی ہیں احرام کے لیے، وہ تولیہ نما بھی اب ملتے ہیں، اور ویسے لٹھے کی چادریں بھی اگر کسی کو میسر ہو تو وہ بھی لے سکتا ہے، جیسے اس کی مرضی۔ یعنی 2 گویا چادریں اور مردوں کے لیے احرام ہیں، اور وہ میقات سے جب نیت کر کے باندھ لی جائے اور تلبیہ پڑھ لیا جائے تو 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری خواہش ہے کہ کسی حد تک ان 24 چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے۔ دوسری چیز کہ جو عمرہ تمتع میں واجب ہے، احرام بعد کے جب آپ مکے جائیں گے تو مکے جا کے جو آپ نے کام پہلا کرنا ہے اپنے ہوٹلوں میں جا کے، پھر جب آپ جائیں گے حرم یعنی خانہ کعبہ میں تو وہاں پہ 7 چکر آپ نے لگانے ہیں کعبے کے ارد گرد۔ حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور حجر اسود پہ ختم کرنا ہے، وہ چلتے چلتے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کھڑے ہو کے اسپیشلی وہاں پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ کھڑا ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ازدحام ہوتا ہے، اور ازدحام میں دوسروں کے لیے زحمت ہوتی ہے۔ چلتے چلتے ہاتھ اوپر کر کے حجر اسود کا استسلام بھی کر لیں، اور وہ 7 چکر جو ہیں وہ لگائیں۔ تفصیلات انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے، آج خلاصہ اور پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ جب آپ 7 چکر طواف کے لگا لیں گے، ظاہر ہے کہ اس کو بھی نیت سے کرنا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں عمرہ تمتع کے لیے برائے حجۃ الاسلام واجب قربتاً الی اللہ۔ اور اس کے بعد جب آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا تو تیسرا رکن یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نماز طواف، اور یہ مقام ابراہیم کے قریب جتنا ممکن آپ کو جگہ مل سکے وہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے 2 رکعت نماز۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی نیت سے آپ پڑھیں گے کہ 2 رکعت نماز طواف پڑھ رہا ہوں عمرہ تمتع کے لیے برائے حجۃ الاسلام واجب قربتاً الی اللہ۔ آپ کے 3 رکن ہو جائیں گے، احرام، طواف، 2 رکعت نماز طواف، اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے سعی کے لیے۔ سعی کے لیے آپ جائیں گے تو آپ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، پھر مروہ سے صفا 6، اور پھر صفا سے مروہ تک جب آپ جائیں گے تو یہ 7 چکر ہو جائیں گے۔ تفصیل ہم اس پروگرام کی پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکے۔ یہ آپ کا چوتھا عمل ہے، اور اس چوتھے عمل کو مکمل ہونا ہے مروہ پہاڑی پہ، کہ جو اب صرف راہداریاں بنا دی گئی ہیں۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ جو اصل میں پہلی سائی کا مقام تھا اسی پہ کریں، نہ اوپر جانے کی کوشش کریں اور نہ زمین دوز جو اب بنا دی گئی ہے اس پہ جائیں، بلکہ درمیانی جو اصل ہے اس پہ آپ کو سائی کرنی چاہیے۔ جب آپ سعی کر لیں گے تو چوتھا رکن آپ کا عمرہ تمتع کا مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے مروہ پہ جا کے اپنی تقصیر کرنا ہے۔ تقصیر سے مراد کیا؟ تھوڑے سے بالوں کو کاٹا جائے، اگر سر کے بال نہیں ہیں مونچھوں کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، داڑھی کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا شریف آدمی ہے کہ جس نے داڑھی مونچھیں بھی نہیں رکھی، شریعت پہ بھی عمل نہیں کیا اور ظاہراً فیشن کیا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دین پہ عمل کرے، لیکن اگر کسی کی نہیں ہے تو وہ سر کے بال بھی نہیں ہیں، داڑھی مونچھوں کے بھی نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن کاٹ لے۔ اسے کہتے ہیں تقصیر۔ جب وہ تقصیر کر لے گا
تو وہ 24 چیزیں کہ جو اس پہ احرام کے باندھنے کے بعد حرام ہوئی تھیں اب وہ حلال ہو جائیں گی۔ وہ 24 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آج ہم ضروری خیال کرتے ہیں، اور پھر باقی جو اعمال حج ہیں انشاءاللہ ان کو بعد میں انہی پروگراموں میں ہم عرض کریں گے۔ ویسے حج پہ چونکہ کاروانوں کے ساتھ علماء موجود ہوتے ہیں اور ہر روز مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، ہم بھی انشاءاللہ جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان کے لیے ہر روز مسائل جو ہیں ان کو عرض کرتے رہیں گے۔ پہلی چیز، خشکی کے وحشی اور جنگلی جانوروں کا شکار کرنا۔ اچھا، یہ بھی عرض کروں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام تو ہیں لیکن ان کے کرنے پہ کفارہ نہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کے کرنے پہ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان 24 چیزوں کی ایک لسٹ بیان کرتے ہیں، اور پھر کوشش کریں گے اگر وقت ہوا تو ہم یہ بھی بیان کریں کہ کون کون سی چیزوں پہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ صرف استغفار ہے، کفارہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو حرام ہو جاتی ہے بندے پہ، خشکی کے وحشی اور جنگلی جانوروں کا شکار کرنا، یعنی شکار کرنا اس شخص پہ کہ جس نے احرام باندھا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگر ان سے نقصان کا خوف ہو تو یہ حکم نہ ہوگا۔ اگر کوئی وحشی جانور ہے اور اس سے حاجی کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ حاجی کو نقصان نہ پہنچائے تو پھر یہ حکم نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ شکار کرنے سے کسی بھی جانور کا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ حالت احرام میں بندہ کسی جانور کو گویا شکار نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز کہ جو حرام ہو جاتی ہے احرام باندھنے کے بعد، یعنی احرام کی نیت کرنے کے بعد اور تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی، وہ چیز یہ ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے سے خوش فیلی کرنا، بوس و کنار کرنا، شہوت کی نگاہ ڈالنا، غرض یہ کہ ہر قسم کی جنسی لذت کا حصول حاجی پہ حرام ہو جاتا ہے جب وہ حالت احرام میں ہوتا ہے۔ جو میاں بیوی ساتھ میں موجود ہوتے ہیں انہیں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حالت احرام میں کسی قسم کی لذت جو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے جنسی طور پہ، یعنی اپنے جو زوجین ہیں جو ان کے لیے حلال چیز ہے وہ بھی حالت احرام میں ان کے لیے حلال نہیں رہتی۔ تیسری چیز، کسی شخص کا اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے عقد پڑھنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ مولوی صاحب ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ ہمارا عقد پڑھ دیں۔ وہ جن کا عقد پڑھنا ہے وہ محل ہیں، یعنی انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا، وہ عام حالت میں موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب آپ میرا عقد پڑھ دیں، تو یہ عقد پڑھنا بھی حرام ہے۔ حالت احرام میں جو ہے وہ عقد نہیں پڑھا جا سکتا۔ چوتھی چیز، استمنا، یعنی ہاتھ، خیال، تصور، زوجہ سے بوس و کنار یا کسی اور ذریعے سے جان بوجھ کر منی کا نکالنا، یعنی کسی بھی انداز سے اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو یہ بھی گویا حرام ہے حالت احرام میں۔ مشک و زعفران، کافور، عنبر اور ان جیسی کسی بھی خوشبو کا استعمال کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ خاص طور پہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، مشک، زعفران، کافور، عنبر اور ان جیسی باقی بھی خوشبو، یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حالت احرام میں خوشبو جو ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ چھٹی چیز، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا۔ کوئی مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ کوئی چادر ایسی ہے کہ وہ سلی ہوئی ہو وہ بھی نہیں لے سکتا، بنیان، قمیض، شلوار، حتیٰ کہ انڈر ویئر، کوئی بھی ایسا لباس میں جو استعمال ہوتا ہے اس میں اگر وہ سلی ہوئی چیز ہو تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ 2 چادریں اس نے استعمال کرنی ہیں اور وہ بھی ان سلی چادریں جو ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔